السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دعا ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے شہنشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی دور حکومت میں ہندوستان میں تعمیر و ترقی خوشحالی میں نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ سرزمین ہندوستان پر مغل خاندان کی 600 سال تک حکومت تھی، اور جس میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی 49 یا 50 سال حکومت کری۔ ان کے دور حکومت میں ہندوستان میں بڑی تعداد میں مسجدوں کی اور حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر چاہو جلال کے ساتھ حکومت کری اور امن، چین، سکون کا گہوارہ بنایا۔ ساتھیوں، ایک واقعہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ آپ نے اپنی سلطنت میں کم و بیش 50 سال تک کی حکومت کری، اور آپ کی حکومت کے دوران آپ اپنے ضرورت کے کاموں کے لیے یا اپنی جو نجی زندگی کے لیے آپ ٹوپیاں اور قرآن لکھتے تھے، جس کی کمائی سے آپ دوسرے خرچے اپنے پورے کرتے تھے، اور حکومت اور رعایا کا جو پیسہ ہوتا تھا اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے استاد، ان کا نام ابھی نہیں یاد آ رہا ہے، آپ کے استاد حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آتے ہیں اور اپنی پریشانی بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں فاقوں کی نوبت ہے اور اس طریقے کی پریشانیاں ہیں ہماری نجی زندگی میں۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اٹھنی دیتے ہیں، اٹھنی ان کو دیتے ہیں، اور آپ بنا کچھ کہے، ان کے استاد بنا کچھ کہے وہ اٹھنی رکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ اسی اٹھنی سے کپاس کا بیجا خریدتے ہیں یا پھر کوئی بیجا خریدتے ہیں، اس سے وہ مطلب جو ہے نا اس کو بوتے ہیں، اس سے وہ تجارت کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا کامیابی ملتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ان کا دور چلتا رہا۔ تو کچھ عرصے کے بعد، کم و بیش 8-10 سال کے بعد میں، آپ کسی کام سے کہیں باہر گئے ہوتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آتے ہیں تو آپ کے جو وزیر ہوتے ہیں، جو خزانچی ہوتے ہیں، جو مطلب ٹیکس کے لیے لوگوں کو جو ہے نا اس میں ڈالتے ہیں کہ یہ ٹیکس پیئر ہو گیا یا ٹیکس پیئر نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے جو استاد ہیں وہ بھی اب جو ہے نا مطلب ٹیکس دینے کے مستحق ہو چکے ہیں، آپ کہیں تو ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے۔ تو آپ جو ہے نا بلاتے ہیں ان کو کہ ابھی تک مطلب اس سے پہلے ان کو وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں نے ان کی مدد کری تھی، اور اس وقت ان کے جو ہے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تو جو ہے نا پھر استاد جو ہے نا بلائے جاتے ہیں، تو استاد آتے ہیں، تو استاد جو ہے نا بتاتے ہیں کہ جو ہے نا استاد سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کی زندگی میں جو ہے نا بدلاؤ آیا۔ تو استاد اپنی زندگی کا حال بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہم کو اٹھنی دی تھی، اس سے میں نے کپاس کا بیجا خریدا، اس سے میں نے بویا، اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اتنی خیر و برکت ڈالی کہ اس سے آج آپ کی جو اٹھنی سے آج کو ہمارے پاس میں جو ہے نا اتنا ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے۔ تو آپ کو یاد آتا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایک بنیا ہے، مطلب جو مطلب تجارت دار ہوتے ہیں، جو ان میں ایک بہت بڑا تجارت دار تھا، تو بنیا تھا، تو آپ نے کہا ایک وہ جو بنیا ہے ان کو بلا کے لائیے، تو وہ اپنا حساب دیں گے کہ جو ہے انہوں نے کتنا ٹیکس دیا اور ان کی تجارت سے کتنا پیسہ آ رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ بلا کے لائیے ان کو۔ اور استاد کو بھی وہاں پہ روکا، تو اپنے وزیر سے کہا، تو وزیر گئے، ان کو بلا کے لے کے آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جو ہے آپ اپنا حساب بتائیے، تو انہوں نے روپے بار روپے کے حساب سے اپنا جو ہے نا حساب دینا شروع کر دیا۔ تو اس میں 1 روپیہ جو ہے نا وہ کم ہو رہا تھا، تو پوچھا یہ 1 روپیہ
کہاں پر گیا، یہ 1 روپیہ کہاں پر گیا. اور انہوں نے بھی اپنا پورا حساب کتاب مینٹین کر کے رکھا تھا. آپ سے پوچھا تو آپ نے بآسانی بتا دیا ان کو. 1 روپیہ اس میں مس ہو رہا تھا. پوچھا 1 روپیہ، تو انہوں نے بتایا کہ 1 روپیہ میں نے اپنے ذاتی خرچے کے لیے یا اپنی ضرورت کے خرچے کے لیے وہ نکالا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ اس کا واقعہ بتائیے. تو انہوں نے بتایا کہ برسات کا وقت تھا، ہماری چھت ٹپک رہی تھی اور مجھے کوئی مزدور نہیں مل رہا تھا. تو رات کا وقت تھا، تو ایک مزدور کو ہم نے جو ہے بلایا، اور میں نے بہت مزدور دیکھے تو مزدور نہیں ملے. تو ایک مزدور جو ہے نا ہم کو دکھا رات کے وقت، اور اس سے میں نے کام کرایا. تو کہنے لگے پورا واقعہ بتائیے. تو انہوں نے بتایا کہ اس مزدور کو میں نے بلایا اور اس سے میں نے جو طے کیا، انہوں نے بولا تھا کہ ہم کو 1 روپیہ چاہیے. تو 1 روپے پہ ہم نے طے کیا. تو 1 روپے پہ جب طے کیا، اور مزدور کی یہ ایک شرط تھی کہ ہم پوری رات کام کریں گے، لیکن فجر کی اذان کے بعد میں ہم کام نہیں کریں گے. فجر کی اذان کے بعد سے ہم کام نہیں کریں گے، اور اگر ہم زندہ رہے تو ہم اگلے دن آ کر وہ کام پورا کر دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ کام کرنا شروع کر دیا. جب کام کرا انہوں نے تو کام ہوتا گیا. اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میں جا رہا ہوں. مزدور نے کہا کہ میں جا رہا ہوں. تو یہ مطلب طے تو ہوا تھا 1 روپیہ، لیکن مزدور نے آدھا ہی کام کیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ 98 دی کہ یہ 98 برکہ آپ نے کام کیا ہے، چونکہ ہماری آپ کی بات ہوئی تھی یہ پورے کام کیے، تو آپ کی شرط بھی تھی کہ اتنا، تو اس وجہ سے ہم آپ کو 98 دے رہے. تو وہ 98 جو دی تھی، وہ 98 جو اس بنیے نے دی تھی، وہ دی تھی حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ 98 دی تھی، اور وہ 98 حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو دی تھی. تب اس بنیے سے بتایا تھا کہ میں بادشاہ تھا، میں آیا تھا، میں نے کام کیا تھا. تو اس مطلب بنیے کا اور جو ہے نا ان لوگوں کا دیکھنے والا واقعہ تھا کہ ایک بادشاہ ہو کے مزدوری کر رہا ہے. تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب ٹوپیاں بنتے تھے، ٹوپیاں بناتے تھے اور قرآن لکھتے تھے، جس سے وہ اپنے جو مطلب ضروری جو اپنے نجی جو کام ہوتے تھے وہ ان سے پورا کرتے. اور انہوں نے وصیت کری تھی کہ جو ہم یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد میں، ہمارے نہ رہنے کے بعد میں، ہمارے انتقال کے بعد میں، اسی پیسوں سے اس کا کفن کا انتظام کیا جائے. اسی پیسوں سے کفن کا انتظام کیا جائے. آپ علماؤں کی بہت عزت کرتے تھے، بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے. آپ اپنی عوام کی اور اپنی رعایا کی بہت عزت کرتے تھے. ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے. اس قدر کے وہ مطلب جو ہے نا مطلب اس قدر کے وہ مطلب رحم دل اور نیک اور مطلب جو ہے نا کہ متقی پرہیزگار انسان تھے. آج کو ہمارے ملک میں اس طریقے کا ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، توڑ مڑوڑ کے باتیں بتائی گئی ہیں. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے طرح طرح کی ایک اسکیمیں بنائی گئی ہیں، طرح طرح سے جو ہے نا لوگوں نے ان کو ولن دکھانے کی کوششیں کی گئی ہیں. اس طریقے کے لوگوں نے مطلب اپنے نجی فائدے کے لیے، پولیٹیشینوں نے یا نجی فائدے کے لیے کچھ دھرم کے سنستھاپکوں نے مطلب ان کو جو ہے نا ایک ولن کا رول دیا ہے، ایک ولن کی طریقے دکھایا گیا ہے. آپ کو اگر کسی بھی چیز پہ خدشہ ہوتا ہے یا کسی بھی چیز پہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز سنی سنائی چیزوں پر آپ کو بلیو نہیں ہوتا ہے، اور اگر بلیو ہوتا ہے تو کم سے کم آپ ان سب چیزوں کو کراس چیک کر تو سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، بہت ساری مطلب چیک کرنے کے بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں.
بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں پر ہم کو پوری طریقے سے انفارمیشن ملتی ہے اور ہم پوری طریقے سے پر اعتماد ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل ہم کو کرنا کیا ہوتا ہے, ہم نے اس کان سے کسی کی آواز سنی, میں نے کہا یہ بندہ غلط ہے, میں اپنے آپ سے اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں کسی کو فون کرتا ہوں اور اس سے میری تو میں ہو چکی ہے, اور میں اس کو اگر فون کرتا ہوں, وہ بندہ کسی بھی مسئلے میں اگر پھنسا ہوا ہے, وہ فون نہیں اٹھا پا رہا ہے, تو ہم پہلے سے کہیں دیکھا, میں تو کہہ رہا تھا یہ مکار ہے, یہ اس قدر مکار ہے, اس نے یہ کام کیا ہوگا, میں جانتا ہوں اس نے یہ کام کیا. مطلب آپ نے پہلے سے ہی پوری من گھڑت کہانی بنا کے رکھ دی. تو آپ کو مطلب کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کے بارے میں مطلب کوئی سنی سنائی بات پہ یا کسی کے بارے میں اپنے آپ سے ایوے جو ہے نا اسکیم بنانا. آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ بندہ غلط ہے یا وہ بندہ غلط ہے, کم سے کم آپ بات تو کریے. اگر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم ان کو جاننے کی کوشش تو کریے. ایک انسان میں اگر 60% تک کی اچھائی ہیں, 40% تک کی اگر اس کے اندر کچھ غلطیاں جو آپ کو لگ رہی ہیں, جو آپ کو غلطی لگ رہی ہیں, وہ انسان غلط نہیں ہوتا. ایک انسان میں ڈھیروں اچھائیاں ہوتی. ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں, چاروں کو ماں برابر محبت کرتی ہے نا. اب یہ کہو کہ فلاں کا جو ہے نا فلاں انسان میں یہ خرابی, یہ تم کو سمجھ میں آ رہی خرابی, بشرطے اس کو تھوڑی نا خرابی لگ رہی ہے. کچھ چیزیں ہم کو, یہ والی ٹی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے, بشرطے آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ٹی شرٹ نہیں خراب ہے, یہ آپ کی سوچ خراب ہے. یا 10 لوگ کہہ رہے ہیں یہ اچھی ہے اور 3 لوگ کہہ رہے ہیں یہ خراب ہے, تو میں تو زیادہ تر جو 10 لوگ کہہ رہے ہیں نا ان باتوں پہ کو یقین مانوں گا نا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ چیز اچھی ہے, کیونکہ اس چیز کو کہنے کے لیے 3 لوگ خراب کہہ رہے ہیں نا. تو یا وہ 3 لوگ گمراہی اور ایک کی دیکھا دیکھی میں کہہ رہے ہیں, ان کو حقیقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو اس طریقے کے نیریٹو سے لوگوں بچیے, اور دنیا میں اور ہمارے ملک میں ایک محبت اور بھائی چارے کی مثال پیدا کریے. بہت زیادہ نفرتیں ہو چکی ہیں, بہت زیادہ یہ سب چیزوں کا پروپیگنڈے ہو چکے ہیں. اب ایک نئی شروعات کریے, خوشحالی اور خوش مزاجی کے ساتھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. اسی طریقے کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہا کریے. میں شعیب خان لیتا ہوں آپ سے اجازت. السلام.